السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے درمیان شہر پورنیہ کے موقر معزز علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ باذوق، سلیم الطبع، صاحب قلم، مختلف صلاحیتوں سے پروردگار نے جنہیں نوازا ہے۔ اگر کسی کے پاس قلم کی طاقت ہے تو کسی کے پاس زبان کی صلاحیت ہے۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں جامعہ خلفائے راشدین کے مائے ناز استاذ، کئی کتابوں کے مصنف حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن قاسمی دامت برکاتہم ہیں۔ آپ نے کئی کتابیں لکھی ہیں۔ آپ کا قلم ہمیشہ رواں دواں رہتا ہے۔ آپ کے معمولات سن کر ہمیں لگا کہ ہمیں بھی اور اپنے نوجوانوں کو بھی ان معمولات کے مطابق ڈھالنے کی سخت ضرورت ہے۔ مختصراً آپ کے معمولات کو بھی ہم لوگ سماعت کریں گے تاکہ آپ کے معمولات نوجوانوں کے لیے مثال بنے۔ ان کے بعد فر احمد نگر مکی مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا فرقان مفتاحی دامت برکاتہم العالیہ ہیں، جو تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں امت کے تعلق سے خاص درد عطا فرمایا ہے، اور ماشاءاللہ آپ کے معمولات میں ایک بہت ہی اہم معمول ہے کہ فجر کی نماز کے بعد درس تفسیر کا اہتمام کرتے ہیں، اور جس درس تفسیر میں خاصہ تعداد میں عوام کی شرکت ہوتی ہے۔ اب آئیے ہم ملاقات کراتے ہیں جناب قاری ابو حنظلہ۔ جناب قاری ابو حنظلہ صرف ایک نام نہیں، ایک انجمن کا نام ہے، جو ہمہ آن رواں دواں رہتے ہیں، جن آپ ہمیشہ ہر وقت جہاں دیکھو وہاں فکر مند سرگرم نظر آتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو مختلف صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم خوبی عطا فرمائی ہے وہ فن قرأت میں مہارت ہے۔ آپ پورنیہ شہر کے مختلف مدارس میں زیر تعلیم طلباء اور طالبات کو فیض پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے موقع پر آپ ان قراء میں سے ایک ہیں جن قراء نے اپنی توجہات اور اپنا خاص محور اور اپنا خاص مقصد فن قرأت کے مطابق لوگوں کو لانا اور طلباء اور طالبات کو ڈھالنا ہے۔ تو ہم مختصراً آپ کے سامنے ہر ایک کی کہانی، ان کی زبانی، ہر ایک کی سرگرمی ان کی زبانی پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میری یہ کوشش رہتی ہے کہ میں کہیں بھی جاؤں اور ان سے ملاقات کر کے ان کی زندگی کی کہانی نوجوانوں کے سامنے پیش نہ کروں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرا سفر ناکام ہے۔ اور اس وقت میں پورنیہ کی سرزمین میں ہوں، اور ہمارے خاص میزبان حضرت قاری ابو حنظلہ صاحب ہیں، اور جب ان کے توسط سے آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کی کارگزاری اور آپ کے معمولات، اور آپ جہاں ایک طرف درس و تدریس کا کام انجام دے رہے ہیں، وہیں دوسری طرف تصنیفات کا بھی کام انجام دے رہے ہیں، اور وہیں تیسری طرف آپ قرآن کی تلاوت کا جو خاص اہتمام آپ کرتے ہیں، یہ کم وقت میں ایسا کیسے ہو رہا ہے؟ حامدا و مصلیا اما بعد، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، اور مجھے بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں سے مل کر کے، بالخصوص آپ سے متعلق ویڈیوز اور حالات جناب قاری ابو حنظلہ صاحب کے معرفت اور ان کے ذریعے سے ملتا رہتا ہے، اور میں بہت متاثر ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس طرح کے ویڈیوز ہر ایک کے پاس موبائل ہے، اور اس کے ذریعے سے پیغام
یہی ایک ذریعہ ہے، یہی ایک پیغام کا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں تک بات پہنچائی جائے۔ تو میں مختصراً عرض یہ کر دوں جو آپ نے سوال کیا۔ الحمدللہ یہ ہمارے اساتذہ اور بزرگوں کا خاص دعا رہی ہے، بالخصوص حضرت مولانا سید احمد نصر بنارسی صاحب، جن سے میں 2002 میں منسلک ہوا اور ان سے بیعت ہوا، اور الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ ان کے معمولات جو حضرت نے بتایا ہے جہاں تک ہوتا ہے اس کو بھی میں کرتا ہوں فجر کے بعد۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور جاڑے کے موسم میں چونکہ رات لمبی ہوتی ہے، اس لیے وقت سے پہلے ہی اٹھنے کے بعد قرآن کی تلاوت، پھر فجر کے بعد معمولات، پھر قرآن کی تلاوت، پھر مدرسے کا ٹائم ہو جاتا، پھر مدرسہ درس و تدریس کے لیے وہاں پہنچتا ہوں، اور اس کے بعد پھر جو دن بھر کے معمولات اس میں بالخصوص عشاء کے بعد اور کبھی کبھی مغرب کے بعد جو مطالعہ کرتا ہوں، اسی میں جو ہے تالیف تصنیف کا کام تھوڑا تھوڑا کرتے رہتا ہوں، اور اس کی تکمیل شعبان اور رمضان میں جو خاصا وقت ملتا ہے، اور اس میں الحمدللہ تراویح 10 دن میں سنانے کے بعد پھر 20 دن کا ادھر کا جو موقع ہے اس میں جو ہے جو بھی وقت ملتا ہے لکھنے کا کام اس میں کر لیتا ہوں۔ ابھی فی الحال یہ موسم سردیوں کا ہے، جہاں تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ یہ اللہ کی جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے سردی، اس سے بھی استفادہ کرنا چاہیے، اور اس میں لمبی رات ہوتی ہے، ذکر و اذکار، تلاوت، تسبیحات، اللہ سے رجوع، اللہ سے تعلق قائم کرنا، اور دن میں روزے رکھ کر کے، چھوٹا دن ہوتا ہے روزہ رکھیں، جن کے یہ رمضان کے روزے قضا ہیں، وہ قضا کرنے کا بہترین یہ مواقع ہیں۔ اس سے فائدہ امت کو اٹھانے چاہیے، اور کیا کہتے ہیں کہ بالخصوص اہل علم کو اللہ والوں سے تعلق ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر کے کرتے رہنا چاہیے، کتابوں کا مطالعہ اور علماء سے تعلق، علماء سے ملاقات۔ اور دوسری ضروری بات یہ ہے کہ اس موسم میں جو حالات حاضرہ کے اعتبار سے ہمارے بہت سارے ایسے مدارس ہیں، مکاتب ہیں، بنات ہیں، جس میں کئی ضلع کے اور کئی جو ہے پنچایت کے بچے بچیاں بنات میں اور جو ہے بنین میں پڑھتے ہیں، اور ان کی خبر گیری کرنا بہت اہم ہے۔ اسی طریقے سے غریب طبقہ اور جو بیوہ عورتیں ہیں، بیوہ ہیں، ان لوگوں کی بھی خبر گیری کرنی چاہیے کہ ایسے موسم میں گرم کپڑا اور گرم سویٹر، اسی طریقے سے کمبل وغیرہ جو ہے کچھ لوگ تقسیم کرتے ہیں اہل خیر، تو ان سے گزارش ہے میری کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ایسے بنات اور ایسے جو ہے بنین کہ وہ جو ہے تلاش کر کے اور ذمہ داروں سے مل کر کے اور وہاں تقسیم کریں، اور وہاں فرش میں کئی بنات میں میرا جانا ہوا، دیکھے جو ہے چٹائی پر اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں ٹھنڈ میں، تو وہاں جو ہے کیا کہتے ہیں کہ ضرورت ہے کہ وہاں قالین وغیرہ بھی دی جائے۔ ایسے ہی ایک بنات میں وضو کرنے کا موقع ملا، ایک دم ٹھنڈا پانی، تو وہاں پر گیزر وغیرہ بھی اگر کوئی اہل خیر دے دیں جہاں جہاں بنات ہیں تو بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک اہل خیر حضرات کو ایسے اداروں کی طرف توجہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو الدال علی الخیر کفاعلہ کے تحت ذخیر آخرت اور نیکیوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ، بہت ہی قیمتی یہ مشورہ اور بہت ہی قیمتی پیغام تھا امت کے نام کہ سردی کے ایام میں جبکہ پروردگار کی طرف سے ایک آزمائش ہے ہمارے لیے، تو اس موسم میں اور ان ایام میں ہمیں اپنی جیب خاص کا استعمال کرتے ہوئے غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ اب آتے ہیں حضرت مولانا فرقان مفتاحی، امام و خطیب مکی مسجد احمد نگر، مظفر احمد نگر مادھو پارا مکی مسجد کے امام ہیں ماشاءاللہ، اور بڑے نیک آدمی ہیں، متواضع
ہیں، منکسر المزاج ہیں، مرنجا مرنج ہیں. ہم مولانا سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ بھی مختصراً پیغام امت کے نام پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہم علماء کو ایک جگہ جمع کروایا کہ جب جو وارث انبیاء ان کو کہا گیا جب وہ ایک جگہ جڑتے ہیں تو یقیناً دین کے علوم کا ایک گڑھ بنتا ہے اور ان کے سامنے بہت ساری باتیں آتی ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. کارگزاریاں آتی ہیں، مشورے اور عزائم ہوتے ہیں، اور یہ وہی اسی وقت حوصلہ جب تو ان کی مجلس نہ لگے. تو اللہ نے ہمیں موقع دیا. حضرت مفتی صاحب ہمیں مسجد میں تشریف لایا قاری ابو حنظلہ صاحب کے توسط سے، اور ہم بھی ان سے شناسائی حضرت سے ہے اور بہت ساری خوبیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہونی چاہیے، اور لوگوں کے اندر بھی اللہ ان سے کام لے رہا ہے، وہ قبول فرما. تو آج فجر کی نماز بھی ہمارے یہاں پڑھے حضرت. تو میرا کوئی خاص معمول نہیں ہے، لیکن حقیقت بات یہی ہے کہ جو انسان کے دل میں جو بات ہوتی ہے، جو عزائم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے وہ کام لیتا ہے. تو تفسیر قرآن کی جو بات ہے، میں خوشی مجھ کو اس لیے ہوتی ہے کہ پہلے ہی میرے دل میں اللہ نے ایک بات ڈالا. اکثر جب میں اللہ کے راستے میں جماعتوں میں جایا کرتا تھا تو ایک بہت بڑی بات ہے کہ بڑی دل کی تمنا تھی. ایک صاحب گئے عمرے پہ جا رہے تھے، ایک دل کی بات بتا رہا ہوں کہ انسان کے اندر نیک خواہشات ہونی چاہیے، ہے نا، اور اللہ تعالیٰ اس کو پورا بھی کر دیں. حیدرآباد میں میری جماعت چل رہی تھی، بیرون کی جماعت ساتھ میں تھی. تو ایک صاحب عمرے میں جا رہے تھے، تو میں نے اسے کہا تھا بھائی دعا کرنا میرے تو اللہ ان کو تفسیر کا علم ہم کو بھی نوازے. ابھی میں کچھ ہونے کم سے کم شوق ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کو جوڑے رکھے. بعد میں پھر اللہ نے امامت کے عہدے میں لایا تو دھیرے دھیرے دیکھا کہ وہ وقت آیا کہ اللہ نے تفسیر پڑھنے مطالعے کا ایک موقع اللہ نے دیا. کوئی بڑی بات نہیں کہ موقع اللہ نے دیا. ہاں، تو اور بہت اچھا ہے علماء کے لیے اور ائمہ کرام کے لیے کہ اگر آپ کو اللہ نے امامت کے عہدے پر رکھا ہے تو آپ اس کو اپنا نصب العین بنائیں. کیونکہ اگر راہ راست پہ چلنے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ترکت فیکم امرین کتاب اللہ لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول. کہ میں تمہارے دل میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ اللہ کی کتاب ہے اور سنت رسول ہے نا. اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو تم گناہ نہیں ہوگے. تو جب ہم اس کا مطالعہ کریں گے، اور عوام الناس ہر ایک تو تفسیر خود سے نہیں پڑھ سکتی ہے یا حدیث کا مطالعہ خود سے نہیں کر سکتے ہیں وہ، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس مسند کے ذریعے سے، اس عہدے کے ذریعے سے ہماری ایک بڑی ذمہ داری بنتی ہے نا، کہ ہم وہاں سے اپنے تئیں اس کا مطالعہ کریں، ہے نا. جہاں تک اس کے اپنے بڑوں سے اگر رجوع کرنا پڑے، کیونکہ قرآن ہی ہدی للمتقین ہے، اسلامی داخل کتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. جب اس کا مطالعہ ہوگا اور آپ اپنے فرض منصبی کو ادا کریں، لوگوں کے سامنے رکھیں گے، تو تفسیر میں بہت سارے علوم ہوتے ہیں، ہے نا. فن ایک تفسیر ہے، لیکن فن تفسیر کئی علوم کا مرجع ہے، کئی علوم کا ماخذ ہے. وہیں سے حدیث مل جاتے ہیں، وہیں سے سیرت بھی مل جاتی ہے، وہیں سے صحابہ کرام کے واقعات مل جاتے ہیں، جنگ کا موقع ملتا ہے، جنگ کہاں کی جاتی کہاں نہیں کی جاتی، یہ سارے مراحل تفسیر کے مطالعے سے ملتے ہیں، ساری چیزیں. تو اتنا بڑا علم اللہ نے اس میں چھپا کے رکھا ہے، کئی علوم کا وہ ماخذ ہے. تو اگر اس فن کو اگر ہم اپنے مطالعے میں رکھیں اور اس کو ایک نصب العین بنا لیں کہ نہیں ہم کو اس کی مطابق زندگی گزارنی اور لوگوں کو اپنی ذمہ داری پہنچانی ہے، بلغوا عنی ولو آیا کا مطابق، انشاءاللہ العزیز یہ بڑا کارسا ہوگا، ہے نا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے بہت ہی اس کو قبول فرمائیں ہمارے. بہت بہت شکریہ جناب مولانا فرقان مفتاحی صاحب. اب جناب قاری ابو حنظلہ صاحب ہیں اور ہمارے سامعین ہیں. قبل اس کے کہ جناب قاری ابو حنظلہ صاحب اپنی باتیں پیش کریں، 17 تاریخ کی بات ہے، 17 دسمبر، اور دن کون سا تھا؟ دن اتوار. اور وہاں پر ہمیں یہ کوہ نور، یہ پورنیہ شہر میں ایک ہال ہے، کوہ نور ہال ہے، وہاں پر جناب مولانا مفتی خالد ندیم مزار زکریا فلاح امت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام جناب مفتی خالد ندیم مظاہری
اس فاؤنڈیشن کے تحت ایک ایسا پروگرام جس پروگرام کا ہم لوگوں کو شدت سے انتظار رہتا ہے، الحمدللہ حضرت قاری ابو حنظلہ صاحب کی دعوت پر کوہ نور میں شرکت کرنے کا موقع ملا۔ یہ کوہ نور پورنیہ شہر میں واقع ایک خوبصورت میرج ہال ہے جہاں پر یہ لوگ ہر سال اس طرح کے پروگرامز کرتے ہیں۔ 17 تاریخ کو ہوئے پروگرام کو 2 حصوں میں بانٹا گیا۔ پہلا حصہ تھا مظاہرہ فن خرد اور دوسرا حصہ تھا اجتماعی شادی۔ اجتماعی شادی میں 10 بچوں نے شرکت کی، 10 جوڑوں کی شادی ہوئی، اور اس کے لیے پورنیہ شہر کے جو اصحاب خیر تھے، حضرت مفتی خالد ندیم، 17 دسمبر کو کوہ نور میں جو پورنیہ سرزمین میں ایک مشہور و معروف میرج ہال ہے، شیخ زکریہ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام حضرت مولانا مفتی خالد ندیم، امام و خطیب سجادیہ مسجد، حضرت مولانا مفتی جاوید اشرف، حضرت مولانا مفتی شم تبریز اور حضرت مولانا منظور نعمانی اور جناب قاری ابو حنظلہ اور دیگر عوام اور نوجوانوں کی محنت کے نتیجے میں ہوئے پروگرام میں شرکت کا موقع ملا۔ اس پروگرام کو 2 حصوں میں بانٹا گیا تھا۔ پہلا حصہ تھا مظاہرہ فن خرد اور دوسرا حصہ تھا اجتماعی شادی۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آج کے وقت میں جب کہ لوگ اپنے پیٹ کی پوجا میں مشغول رہتے ہیں اور اپنے ہی گھر بھرتے ہیں، دوسروں کی فکر نہیں کرتے ہیں، گویا کہ انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں، ایسے موقع پر علماء کرام کا ایک مخصوص طبقہ اس طرف توجہ دے رہا ہے، یہ نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں ہے، ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ یہ 16واں موقع تھا جب کہ اجتماعی شادی کا اہتمام کروایا گیا، اور ہی بہت ہی تذکر احتشام کے ساتھ یہ پروگرام ہوا۔ جو پہلا حصہ تھا فن مظاہرہ قرد، اس مظاہرہ قرد میں پورنیہ شہر کے جو مدارس البنات ہیں ان بنات کی بچیوں نے شرکت کی، اور تقریباً 30 طالبات نے شرکت کی تھی، اور ان کو انعامات سے نوازا گیا۔ حکم کے طور پر جناب قاری ارشد فہمی صاحب، جناب قاری ابرار صاحب اور جناب قاری ابو حنظلہ تھے، اور یہ کوہنا مشق اور ماہر قرہ حضرات ہیں جن کی نگرانی میں یہ فن خرد اختتام پذیر ہوا، انعامات سے بچوں کو نوازا گیا۔ ہم جناب قاری ابو حنظلہ صاحب سے پوچھیں گے بھائی کہ آخر آپ اتنی توجہ فن خرد پر کیوں مرکوز کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے، اور اس علاقے میں اس کی کتنی ضرورت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، ہمارے بیچ اس وقت تشریف فرما ہے حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمان صاحب قاسمی، جو ابھی چند منٹ پہلے اپنے گفتگو فرما رہے تھے، اظہار خیال فرما رہے تھے۔ اسی طرح حضرت مولانا محمد فرقان صاحب مفتاحی، موجودہ امام و خطیب مکی مسجد مظفر احمد نگر مادھوپورہ پورنیہ، جو اپنی قیمتی باتیں اور دیگر مشورے اور تجربات کی روشنی میں اپنی باتیں ہمارے بیچ رکھے ہیں۔ بس میں اس وقت، کیونکہ وقت کی قلت دامن گیر ہے، بس میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کچھ باتیں عرض کر دینا کہ جس طریقے سے یو پی وغیرہ میں اور حیدرآباد وغیرہ میں اور دیگر جگہوں میں لوگ فن خرد کو بھی توجہ دیتے ہیں، فن خرد کی طرف بھی ان کا دل اور دماغ ادھر متوجہ ہوتا ہے، جیسے جلسہ جلوس وغیرہ میں ایک علماء کو مخاطب بلاتے ہیں، شاعر کو بلاتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی قاری کا بھی انتخاب کرتے ہیں تاکہ اس سے عوام میں بھی ایک اچھا میسیج جاتا ہے۔ تو میں بالخصوص میں گزارش کرتا ہوں، خاص طور سے ایسے احباب جو اپنی دینی مدارس میں قرآن پاک کے تعلق سے جو دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، کہ وہ اپنے بچوں کو پارٹ ٹائم کچھ وقت میں تجوید کے تعلق سے بھی ان کے کچھ ایسا اہتمام کریں تاکہ وہ بچے پڑھنے کے ساتھ ساتھ تجوید اس کا مہارت بھی حاصل ہو، اور اس جو قاعدہ ہے، جو گرامر ہے، اس پر بھی اس کو مہارت حاصل ہو۔ خاص طور سے اس دن کا جو پروگرام ہوا، ماشاءاللہ مدرسہ بشن پور پرسرائی کے ایک موقر قرہ جناب قاری ارشد فہمی صاحب، جو تجربہ کافی رکھتے ہیں، وہ حکم کی حیثیت سے فرائض انجام دیے۔ اسی طرح مدرسہ ضیاء القرآن جو واقعی پورنیہ شہر میں ہے، قاری ابرار صاحب وہ بھی تشریف فرما تھے، اور حضرت مولانا محمد مبارک حسین صاحب مفتاحی کی صدارت میں یہ پروگرام، یہ نشست قائم ہوا۔ خلفاء راشدین پورنیہ کے ایک موقر استاد محترم جناب حضرت مولانا مفتی عمر فاروق صاحب قاسمی تشریف فرما تھے، حضرت مولانا وحید السماء صاحب قاسمی جو موجودہ امام و خطیب خزانچی مسجد کے، وہ بھی تشریف فرما تھے۔ ان تمام دیگر علماء کرام کے بیچ میں تمام بچیوں نے جو مظاہرہ کیا، واقعی میں یہ قابل تعریف اور قابل دید ہے۔ تمام مختلف بنات کے بچیاں شرکت کی، اور اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بچیاں تمام لوگوں کے بیچ میں، بچے ہو یا بچیاں،
وہ جب اپنی قرأت کا مظاہرہ کرتی ہے، پڑھتی ہے، تو اس کے اندر جو بھی خوبیاں ہیں، جو بھی کمیاں ہیں، وہ ایک سمجھنے کا ایک موقع ملتا ہے ان کے ذمہ دار کو بھی، ان کے پڑھانے والے جو استاد ہیں یا استانی ہیں۔ تو میں یہی گزارش کروں گا، میری آواز جہاں تک جن لوگوں کو دیکھنے کو سننے کو ملے گا، کہ اپنے اپنے مدارس میں بھی اس طرح کا نظام بنائے، اور کچھ وقت خاص طور سے تجوید کے تعلق سے بھی ایسا ماحول بنائے تاکہ بچے اس سے فائدہ حاصل کر پورنیہ سکیں۔ شہر میں ماشاءاللہ کیا مفتی صاحب اس کا خاص اہتمام کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ مختلف مدارس میں ماشاءاللہ جناب قاری ابو حنظلہ صاحب کی توسط سے فن قرأت کی طرف توجہ دی جا رہی ہے؟ جہاں تک میں یہ گئے سو سال میں، گزرے سال سے لے کے یہ تقریباً 1 سال سے ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں جگہ جگہ قاری ابو حنظلہ صاحب کی زیر سرپرستی نگرانی میں کئی پروگرام ایسے ہوئے۔ اس سے بہت بڑا فائدہ جو ہے آج کی امت کو اور عوام کو اس سے جا رہا ہے، اور لوگوں کو صحیح قرآن تجوید کے ساتھ جی اور ترتیل کے ساتھ قرآن کی جو لذت ہے اور جو مٹھاس ہے اور جو اس میں برکت ہے، وہ لوگ اپنے نظروں سے یہ دیکھ رہے ہیں اور اس کا احساس کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، اور ایسے پروگرام جہاں بھی کرتے ہیں لوگ توجہ کے ساتھ اس میں شرکت کرتے ہیں، اور بنات اور بچیاں خاص طور سے اس میں شریک ہو رہی ہیں۔ جی ہاں، ایک وقت وہ تھا جب کہ بچیاں یا جو خواتین حضرات ہیں ان کو ٹھیک سے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن آپ لوگوں کی محنت، خاص طور سے قاری صاحب نے جو محنت اور اپنا رنگ دکھایا یہاں پر، تو ابھی ماشاءاللہ جو میں نے بہت سارے مدرسے یہاں خاص طور ام الکرام وغیرہ ہیں ان مدرسوں کا جائزہ لیا، تو جو لب و لہجہ ہے پڑھنے کا وہ قابل سماعت ہے اور قابل تقلید بھی ہے۔ جی تو اس سلسلے میں ماشاءاللہ قاری صاحب کو ہم سب کی طرف سے مبارکبادی جی پیش کرنا چاہیے، اور ہم لوگوں کو دعا کرنا چاہیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ یوں ہی قائم رکھے، دائم رکھے۔ اور آپ کے یہاں آن لائن وغیرہ کا بھی سسٹم رہتا ہے کیا؟ نہیں، آن لائن وغیرہ کا بھی سسٹم نہیں، لیکن آگے میرا ارادہ ہے کہ آن لائن وغیرہ بھی میں کوشش کروں گا کہ جو پڑھنے والے لوگ ہوں گے، چاہے بڑے ہوں چھوٹے، وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی ہے؟ میں نے حفظ الدارالعلوم دیوبند میں کیا، اور اس کے بعد پھر اچھا، دارالعلوم دیوبند جی حفظ وہاں کیا؟ جی میں نے وہیں پہ کیا، اور قرأت دارالعلوم زکریا دیوبند میں میں نے وہیں پہ تعلیم حاصل کی۔ آپ نے سبا بھی کیا ہے؟ نہیں، سبا نہیں کیا، روایت حفظ سے پڑھا۔ ہاں، یہ میں بتا سکتا ہوں، یہ جو ہم کو شوق پیدا ہوا اور یہ جو جذبہ پیدا ہوا، یوں ہوا کہ یہاں یو پی وغیرہ میں ایک ماحول ہے کہ ہر سال 6 مہینے پہ 8 مہینے پہ وہاں پر مسابقہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ دیگر کئی مدارس میں جب اہتمام کیا جاتا ہے تو مختلف مدارس سے بچے وہاں پر شریک ہوتے ہیں۔ مختصر چند آیات کی تلاوت فرما دیں، اسی پر اختتام ہو جائے۔ اسی پر اختتام ہو جائے۔ سب سے پہلے میں چند آیت کی تلاوت ترتیل میں کرتا ہوں، پھر تدویر اور پھر حضرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذي خلق فسوى، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى۔ چند آیت کی تلاوت تدویر، اس کے بعد پھر انشاءاللہ حضر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى،
अलम यजिदका यतीमन फआवा। आखिर में हज़रत चंद आयत तिलावत करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल-ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल-आख़िरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाअun अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये आपके उस्ताद कौन रहे हैं? जनाब कारी अब्दुल्ला करीम साहब, ये मेरे हिफ्ज़ के उस्ताद हुए। और इसी तरह मेरे जो तजवीद के उस्ताद हैं मेरे सगे मामू हज़रत मौलाना कारी मकारिम इस्लाम साहब कासमी, जो इस वक्त मस्कत ओमान में इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और साबिक़ शुअबा तजवीद व क़िराअत के उस्ताद रहे दारुल उलूम ज़करिया देवबंद।